رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وخلق الانسان بلطفہ وابتدى بالصخور میدان ارضہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانام ابی القاسم المصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الغر المیامین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام الذی نصبہ علما للاسلام ورفعہ لکسر الاسنام جازم اعناق النواسب اللئام وواضع علوم الادب لحفظ الکلام الذی ضرب بین یدی رسول اللہ بالسیفین وطعنا برمحین وہاجر الہجرتین وبایع البیعتین وقاتل ببدر وحنین ولم یکفر باللہ طرفۃ عین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، شرح خطبہ سجادیہ عنوان کے تحت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، جو آج اپنے تیسرے مرحلے میں وارد ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ آپ حسن سماعت کا ثبوت دے رہے ہیں، اور جب مخاطبین اور سامعین حسن سماعت کا ثبوت دیتے ہیں تو خطیب کو گفتگو کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، میں جلدی سے امام سجاد کے کچھ نئے جملوں تک آج وارد ہو جاؤں، مختصر تمہیدی کلمات کے سہارے سے
امام سجاد نے دربار یزیدی میں اہل بیت کے خلاف زبان کھولنے والے خطیب کو ڈانٹتے ہوئے جب باعجاز امامت ساکت کر دیا تو اس کے بعد یزید سے اجازت لینے کے بعد، اجازت سے مراد یہ ہے کہ بہرحال ظاہری طور پہ حاکم وہ تھا، اتسمح لنا یا یزید، کیا ہمیں بھی اجازت دیتا ہے کہ میں ممبر پہ جاؤں؟ عزیزان محترم، امام سید سجاد ممبر پہ آئے، لیکن دو لفظوں پہ ذرا آپ کو روکنا چاہوں گا عزیزو۔ پہلا لفظ امام نے آواز دی ایھا الخاطب، ویلک ایھا الخاطب لقد اشتریت سخط الخالق برضا المخلوق، وائے ہو تجھ پر اے خاطب کہ تو نے بندوں کی رضا کے لیے خالق کے غضب کو خرید لیا۔ مجھے کہیں نہیں ملا، کسی کتاب میں نہیں ملا کہ امام سید سجاد نے اس سے آواز دی ہو ویلک ایھا الخطیب۔ خطیب نہیں کہا بلکہ خاطب کہا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، خطیب کہتے ہیں خطبہ دینے والے کو، اور خطبہ اسے کہتے ہیں جس میں اللہ کی ثنا ہو، اہل بیت کی تعریف ہو۔ عزیزان گرامی، جہاں رسول و آل رسول کی توہین ہو رہی ہو اسے آپ خطبے کا نام نہیں دے سکتے، اور اہانت پر مشتمل باتیں کرنے والا عزیزو کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ خطیب نہیں ہو سکتا۔ خطیب کہتے ہیں خطبہ دینے والے کو، اور خاطب کہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے بولنے والے کو، ہمارے لفظوں میں بڑبڑ کرنے والے کو، بکواس کرنے والے کو۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ خطیب بلکہ آواز دی خاطب، ایھا الخاطب۔ گویا امام بتا رہے ہیں کہ جو اہل بیت کے خلاف بولے وہ خاطب تو ہو سکتا ہے، خطیب نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، عزیزو، اور امام نے کیا کہا اس جملے پہ امام کے آپ محظوظ ہو گئے تھے۔ میں ذرا ایک لفظ کا ایڈیشن کر دوں، ایک جملے کا اضافہ کر دوں۔ امام نے فرمایا اتسمح لنا ان اصعد هذه الاعواد، یزید کیا مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں لکڑیوں کے ڈھانچوں پہ چلا جاؤں، لکڑیوں کے ڈھانچے پہ چلا جاؤں؟ عزیزان محترم، میں جو لوگ منتظمین ہیں، آئی ایم اے سے تعلق رکھنے والے برادران، انتظامیہ، ان سے گزارش کرنا چاہوں گا، آج ابھی کچھ لوگ کہیں اور سے شاید مجلسیں کر کے آ رہے ہیں، تو شروع میں مجھے آپ کی ضرورت ہے تاکہ لگے کہ کچھ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ تشریف لے آئیں ممبر پہ، اگر آ سکتے ہو ممبر کے سامنے تو آ کے بیٹھ جائیں، پھر چاہے پھر انتظامیہ میں دوبارہ آپ مشغول ہو جائیے گا، اس لیے میں اس کی مجبوری سمجھتا ہوں۔ لیکن ابھی جو لوگ وہاں پر ہیں اگر آ سکتے ہوں تو فرش اعضاء پہ آ جائیں، ایک صلوہ پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، جب بہترین اور خوبصورت ماحول بنا ہوتا ہے تو میں نے عرض کیا خطیب کو گفتگو کرنے میں اس میں لطف آتا ہے، اور اس عزاخانے کا معیار یہ ہے، یہاں کی شان یہ ہے کہ یہاں مجلس پڑھنے میں خطیب کو لطف آتا ہے۔ عزیزان گرامی، تمہارا ذکر رہا تھا، امام نے کہا کیا مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں لکڑیوں کے ڈھانچے پہ چلا جاؤں؟ امام نے ممبر کو ممبر نہیں کہا، مسجد بنی امیہ کے ممبر کو امام نے لکڑیوں کے ڈھانچے سے تعبیر کر کے بتایا کہ جہاں سے اہل بیت کی ثنا نہ ہوتی ہو وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ تو ہو سکتا ہے، وہ ممبر رسول نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، جب اہل بیت کی تعریف کی بات آتی ہے عزیزو، تو چاہے کجاوے کا ممبر بنانا پڑے مگر نبی ممبر بناتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں عزیزان محترم؟ تو آواز دی لکڑیوں کا ڈھانچہ، کیا مجھے اجازت دیتا نہاذ الاعواد، میں ان لکڑیوں پہ چلا جاؤں؟ تاریخ میں دو ہی مرتبہ ہمیں ملا ہے کہ ممبر کو لکڑیوں کا ڈھانچہ کہا گیا ہے۔ اہل علم میرے سامنے ہیں، میرے ساتھ ہے نہیں ہیں؟ تاریخ میں دو ہی مرتبہ
ممبر کو لکڑیوں کا ڈھانچہ کہا گیا ہے، اور دونوں مرتبہ لکڑیوں کا ڈھانچہ کہنے والے کا نام علی ہے۔ دونوں مرتبہ لکڑیوں کا ڈھانچہ کہنے والے علی ہیں۔ عزیزو، ایک مرتبہ مدینے میں علی نے لکڑی کہا، ایک مرتبہ شام میں علی نے لکڑی کہا۔ وہ علی ابن ابی طالب ہیں، یہ علی ابن الحسین ہیں۔ عزیزو، کل دادا نے اس کو لکڑی کہا، آج پوتے نے لکڑیوں کا ڈھانچہ کہا۔ میں تاریخ کو تاریخ سے ملا رہا ہوں۔ کل میں نے امام سجاد کے ایک جملے کو مولا کائنات کے جملے سے ملایا تھا، آپ محظوظ ہوئے تھے۔ آج امام سجاد کے جملے کو حضرت علی کے ایک جملے سے ملانا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، میں کہہ چکا ہوں پہلے بھی کہ جب تعداد کم ہوتی مومنین کی تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا۔ عزیزان محترم، امام سجاد نے آواز دی لکڑیوں کا ڈھانچہ۔ اس کے پہلے حیدر کرار نے بھی اس کو لکڑی کہا تھا۔ تاریخ آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی۔ عزیزان محترم، جب حضور سرور کائنات کی رحلت کے بعد 25 برسوں تک نااہلوں کا مسند رسالت پہ قبضہ تھا، اب 25 برسوں کے فاصلے کے بعد علی مرتضیٰ کی خلافت ظاہری کا آغاز ہوتا ہے۔ اس 25 برسوں میں ہوا کیا کہ جب نبی اکرم کی آنکھ بند ہوئی، یہ میں کہانی نہیں سنا رہا ہوں، کوئی مذاق اور جوک نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ روایت پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، جب نبی اکرم کی وفات ہوئی تو نبی اکرم کے بعد نبی کی جگہ پر جو صاحب آئے بیٹھے اور نبی کے جانشین بنا دیے گئے، عزیزان گرامی، جب وہ آئے ممبر پہ تو 4 زینوں کا ممبر تھا۔ عرش ممبر پہ حضور بیٹھا کرتے تھے۔ انہوں نے عرش ممبر کو احترام پیغمبر میں چھوڑا کہ جہاں نبی بیٹھتے تھے وہاں میں کیسے بیٹھوں؟ جب تمہیں پتا تھا کہ نبی کی جگہ بیٹھنے کے اہل نہیں ہو تو قبول ہی کیوں کیا؟ غور کر رہے ہیں؟ عرش ممبر کو چھوڑا، عرش ممبر پہ نبی بیٹھتے تھے، یہ جو اس کے نیچے والا حصہ ہے اس پہ وہ صاحب بیٹھے۔ اس کے بعد وہ عزیزان گرامی 2-4 سال کے بعد 3-4 سال کے بعد چلے گئے۔ جب پہلے والے صاحب چلے گئے تو دوسرے والے صاحب آئے۔ اب دوسرے صاحب نے اس جگہ کو بھی چھوڑا کہ جہاں پہلے والے حضرت بیٹھتے تھے، اس کے نیچے والے زینے پہ بیٹھے۔ جب وہ چلے گئے عزیزوں تو اس کے بعد تیسرے صاحب آئے۔ انہوں نے احترام پیغمبر میں اور دونوں بزرگوں کے احترام میں وہ تینوں جگہ چھوڑی اور سب سے نیچے والے زینے پہ بیٹھے کہ اب میں وہاں کیسے بیٹھوں جہاں یہ بزرگ بیٹھا کرتے تھے۔ تیسرے والے زینے، سب سے نیچے والے آخری زینے بیٹھے۔ اب چاروں زینہ، چاروں طبقہ تو چھٹ چکا ہے۔ ایک پہ نبی، پھر پہلے صاحب، پھر دوسرے صاحب، پھر تیسرے صاحب۔ اب علی مرتضیٰ کا وقت آیا تو کسی نے کوئی انتظام تو کیا نہیں علی کے لیے، مگر جب علی آنے لگے تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں ترچھی نگاہوں کے ساتھ، دیکھیں علی کہاں بیٹھیں گے۔ لوگوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے سامنے کوئی گدا ودا لگا کے کوئی مسند بنا کے علی مصنوعی طور پہ مسند بنائے، کوئی نشست بنائے، وہاں بیٹھ جائیں گدے اور تکیے پر۔ مگر عزیزان گرامی، دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں جلال ہاشمی، روب عبد المطلبی اور سیرت نبوی کا مظہر بنا ہوا عزیزو حقیقی جانشین پیغمبر داخل ہوا۔ اب جب حقیقی وارث پیغمبر، جانشین پیغمبر داخل ہوا تو اس نے عزیزان گرامی اب آنے کے بعد مولا کائنات نے کیا جب مولا مسجد میں داخل ہوئے تو مولا کائنات سیدھے ممبر کے پاس آئے، پہلے زینے پہ قدم رکھا، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، تیسرے زینے پہ قدم رکھا، عرش ممبر پہ وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ آپ میرے ہمراہ چلنے لگے، جملہ مکمل کر رہا ہوں۔ وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے۔ اب لوگ آپس میں جو ہے وہ کانا پھوسیاں کرنے لگے، ایک دوسرے کو کوہنیچ مارنے لگے، ارے یہ دیکھو علی کہاں چلے گئے، علی کہاں بیٹھ گئے۔ مولا کائنات نے جب بالائے ممبر سے دیکھا ان لوگوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے اور حیرت زدہ انداز میں، تو مولا فرماتے ممبر سے ڈانٹتے ہوئے، ما بالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟
تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا کانا پوسی کر رہے ہو؟ یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیسی باتیں ہو رہی ہے؟ مولا کائنات نے ان کو ڈانٹتے ہوئے جب آواز دی، یہ کیا ہو گیا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو ان میں سے کسی نے جرأت کرتے ہوئے آواز دی، اے علی، ارے ہم آپس میں یہ بات کر رہے ہیں، آپ نبی کی جگہ بیٹھ گئے، آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے۔ تو اس وقت مولا کائنات نے کاش جملہ سب تک پہنچا لے جاؤں میں، مولا کائنات نے ممبر سے آواز دی، ما ہاذہ الاواد، ارے لکڑیوں کا ڈھانچہ کیا ہے، میں تو دوش پیغمبر میں بیٹھا ہوں۔ اس بچے کے سلامتی کے کے سلام پڑھا مزدار۔ ارے یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ کیا، یہ لکڑیاں کیا ہیں؟ ما ہاذہ الاواد۔ امام سجاد نے بھی آواد کہا تھا، فرمایا تھا ان اسد ہاذہ الاواد، کیا میں ان لکڑیوں پہ جاؤں، لکڑیوں کے ڈھانچے پہ جاؤں؟ حضرت علی نے بھی فرمایا ما ہاذہ الاواد، ارے لکڑیاں کیا ہیں، میں تو دوش پیغمبر بیٹھا ہوں۔ ارے جب میں جھوٹے خداؤں کو، بتوں کو توڑنے کے لیے مہر نبوت پہ قدم رکھ سکتا ہوں، تو اگر سچے خدا کی حمد و ثنا کے لیے جائے پیغمبر پہ آ جائیں تو حیرت کیا ہے، مسند پیغمبر پہ آ جاؤں تو حیرت کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اب ایک لفظ اور، ذرا سا آپ لوگ آگے آ جائیے گا، اتنا دور اچھے نہیں لگ رہے ہیں آپ لوگ، ماشاءاللہ باذوق مجمع ہے، خوبصورت سنتے ہیں۔ سلوہ آپ پڑھتے ہو، تھوڑا قریب آ جائیے، میرے نزدیک آ جائیے پلیز، تھوڑا سا ادھر آ جائیے۔ جزاکم اللہ۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مجمع کی تعداد کو دیکھ کے بات کرنے کا میرا مزاج نہیں ہے، مجمع کی کیفیت کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہوں۔ آپ خوبصورت سنیں گے تو میں کوشش کروں گا شرح خطبہ سجادیہ کا حق ادا کروں، جتنی مجھے کامیابی مل جائے۔ عزیزو، مولا کے وارث نے، امام سجاد نے بھرے دربار میں گفتگو کی تو کیا کہا؟ ایھا الناس، ایھا الناس، ایھا الناس اوتینا ستن وفضلنا بسبع، اے لوگو مجھے پہچانو میں کون ہوں، اے لوگو ہمیں 6 خصوصیتیں ملی، اے لوگو ہمیں 7 فضیلتیں ملی۔ پھر ابھی آگے بھی آ رہا ہے، میں پڑھوں گا۔ ایھا الناس آگے بھی امام نے کہا ہے، بار بار لفظ ایھا الناس کہہ رہے ہیں۔ امام بول کہا رہے ہیں، مجمع کس کا ہے بتائیے مجھے؟ مسلمانوں کا۔ جی، کافروں کا مجمع تو نہیں ہے، مسلمانوں کے مجمع بول رہے ہیں۔ سینکڑوں کا یا ہزاروں کا مجمع ہے، کم سے کم 700 کرسی نشین ہیں۔ یہ کون ہے؟ سب مسلمان ہیں نا، سب نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آپ اہل قرآن ہیں، قرآنی مزاج بتا نہیں رہا ہوں، صرف یاد دلا رہا ہوں آپ کو۔ آپ کو قرآنی مزاج تو پتا ہے نا، میں احساس دلا رہا ہوں قرآنی مزاج کیا ہے، اللہ گفتگو کیا کرتا ہے۔ دیکھیے عزیزو، ایک جملہ اور کہہ دوں، یہ ہے وارث نہج بلاغہ، اور جو خطیب وارث خطیب نہج بلاغہ، اور جو خطیب نہج بلاغہ کی کفو ہے شہزادی فاطمہ زہرا، اس کے فرزند ہیں، ان کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا نے بھی خطبہ فدق جو ارشاد فرمایا ہے، کبھی موقع رہا تو 5 یا 10 دن شرح خطبہ فدق کے عنوان سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ الحمدللہ الذی علی ما انعما سے لے کر کے آخر تک عظیم خطبہ شہزادی کا ہے۔ اس خطبے میں بھی شہزادی نے جو انداز اپنایا ہے مسلمانوں کے درمیان گفتگو کرتے ہوئے، وہی انداز امام سجاد کا یہاں ہے مسلمانوں کے درمیان گفتگو کرتے ہوئے۔ جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا تھا بھری ہوئی مسجد میں، مسلمانوں کے مجمع میں، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو جانو میں فاطمہ ہوں۔ قرآنی مزاج سنیے گا، قرآن مجید میں اللہ نے انسانوں سے 2 طریقے سے گفتگو کی ہے۔ کبھی غیر مسلموں سے اور عام طور پہ کافروں سے جب بات کرنی ہوئی تو عام طور پہ اللہ نے جب کافروں سے یا غیر مسلموں سے باتیں کی ہے تو اللہ نے لفظ ناس رکھا ہے۔ ناس کہتے ہیں لوگوں کو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں کہاں چلے جا رہے ہو؟ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں،
لیکن جب مومنوں سے بات کرنی ہوئی، مسلمانوں سے بات کرنی ہوئی، تو اللہ نے لفظ ناس نہیں رکھا بلکہ لفظ مسلمون رکھا، لفظ مومنون رکھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے مومنوں روزہ رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنوں اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ ایمان کے بعد تقوی کی منزل ہے، تقوی اختیار کرو۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ جہاں اللہ کو کافروں سے بات کرنی ہوئی وہاں لفظ ناس رکھا ہے، جہاں مومنوں سے بات کرنی ہوئی، مسلمانوں سے بات کرنی ہوئی، لفظ مومن رکھا ہے۔ یہ مزاج قرآنی ہے، اور فاطمہ ہے وارث قرآن کی بیٹی، اور دربار خلافت میں کھڑے ہو کر کے مسجد نبوی میں غاصبین فدق کے سامنے گفتگو کر رہی ہیں۔ جتنے ہیں نا فاطمہ جس سے باتیں کر رہی ہیں، یہ غاصبین فدق ہیں، باغ فدق کے لٹیرے ہیں، یہ سب کے سب۔ اس لیے کہ زیارت وارثہ میں آپ پڑھتے ہیں فرضیت بے، جس نے حسین کو قتل کیا اس پہ بھی لعنت، جس نے سنا راضی رہا اس پہ بھی لعنت۔ یہ باغ فدق کے سب لٹیرے ہیں، اس لیے کہ باغ فدق چھیننے والوں کے خلاف خاموش رہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ فاطمہ زہرا نے یہاں بھری مسجد مسلمانوں کے مجمع میں آواز دی، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو جانو پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ مومنون نہیں کہا، مسلمون نہیں کہا۔ آپ انصاف سے بتائیے گا، انصاف سے بتائیے گا، آپ یہاں بیٹھے ہیں اور میں کہوں آپ سے اے لوگو ذرا آگے آ جاؤ، آپ کو اچھا لگے گا؟ میں مومنین کرام کہوں گا نا، مومنین کہوں گا۔ عزیزان گرامی، اگر لوگ کہا جائے تو یہ ادب کے خلاف مانا جاتا ہے۔ عام طور پہ لوگ مومنین کو ان لفظوں سے خطاب نہیں کرتے۔ فاطمہ زہرا نے کہا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو جانو میں فاطمہ ہوں۔ امام سجاد نے آواز دی دربار بنی امیہ میں، یزید کے دربار میں، ایھا الناس اوتینا ستن، اے لوگو ہمیں یہ فضیلتیں ملی ہیں۔ گویا یہ وارثین قرآن ہے نا، گویا فاطمہ زہرا سے لے کے علی بن حسین تک جتنے بھی گزرے ہیں یہ وارثین قرآن، یہ باغ فدق کے لٹیروں سے لے کر کے قاتلین حسین تک کسی کو مسلمان نہیں مانتے تھے۔ ورنہ یہ لوگ کہہ کے کیوں خطاب کر رہے ہیں، کر رہے ہیں؟ ذرا اگر ذکر اہل بیت تو لطف آ جائے تو مسکرا دیجئے گا، مجھے محسوس ہوگا کہ میں علی والوں کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلسل مجلسیں چل رہی ہیں، کل بھی مجلسیں رہیں، آج بھی، اور کسی وجہ سے میری نیند نہیں پوری ہو پائی آج، اور جب نیند نہیں پوری ہوتی ہے تو آواز پھنس جاتی ہے، تو میری آواز اس طریقے ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن آپ کی آوازیں میرے ساتھ آنے لگی، امید یہ ہے کہ مجلس کا کسی حد تک حق ادا ہو جائے گا۔ عزیزو، آواز دی ایھا الناس، سنو پہچانو میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ آواز دی، ارشاد فرمایا 6 خصوصیتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، 7 فضیلتیں ایسی عطا کی ہیں جن میں ہمارا کوئی شریک نہیں، ہمارا کوئی مثل نہیں، اور جب بتا چکے، یہ کہہ چکے کہ اوتینا ستن فضلنا بسبعین، اوتینا العلم والحلم والفصاحت والسماحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور یہ بتا چکے کہ وفضلنا بان منا النبی المختار محمدا، منا الصدیق، منا الطیار، منا اسد اللہ، منا اسد رسولہ، منا فاطمۃ البطول، منا ست هذه الامہ، منا مہدیھا۔ جب یہ بتا چکے، لوگوں کے کان کھڑے ہونے لگے، دیکھیں یہ ہے کون، یہ کون ہے جو یہ خصوصیتیں بتا رہا ہے، یہ فضیلتیں اپنی بتا رہا ہے۔ تو اب آئے اپنا تعارف آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسبی ونسبی، جو مجھے اتنا سننے کے بعد پہچان گیا وہ پہچان گیا، جو اب تک نہیں پہچانا میں بتاتا ہوں میرا حسب کیا ہے، میرا نسب کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ آپ لوگ مجھے پڑھوانے کے لیے آمادہ ہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں امام کا خطبہ۔ انبأتہ بحسبی ونسبی، جو مجھے پہچان گیا وہ پہچان گیا، من عرفنی، جسے میرا عرفان ہو گیا۔
جو مجھے پہچان گیا وہ پہچان گیا. ومن لم یعرفنی، جس نے ابھی بھی مجھے نہیں پہچانا، انباتہ بحسبی ونسبی، اس کو میں بتاتا ہوں میرا حسب کیا ہے، میرا نسب کیا ہے، میرا خاندان کیا ہے، میرا شجرہ کیا ہے. نجس افراد کے سامنے آئے تطہیر کا مصداق افتخار سے اپنا شجرہ بتا رہا ہے. آواز دن بتاتا ہوں میرا شجرہ کیا ہے، میرا خاندان کیا، میرا حسب کیا، میرا نسب کیا ہے. اور یہ مجمع ایسا ہے جس کے سامنے میں گفتگو کر رہا ہوں، مجھے شاید ترجمہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. امام سجاد کے جملوں پہ آپ میرے ساتھ آئیں گے، مجھے یقین ہے. اب امام تعارف، وہ لوگ جو باغی کی اولاد سمجھ رہے تھے، عزیزان گرامی سرکش کی اولاد سمجھ رہے تھے، الیاذ باللہ، امام سجاد نے اپنی فضیلتوں کی طرف اشارہ کیا اور اس کے بعد بتاتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. انا ابن مکہ و منا، میں بتا دوں، اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو بتا دوں. ابن کہتے ہیں بیٹے کو، فرزند کو. بار بار امام نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. اب یہ لفظ سمجھ گئے تو آپ پورا خطبہ امام کا سمجھیں گے. امام کہتے ہیں انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل الرکن باطراف الردى، انا ابن خیر من تزرع وارتدى، انا ابن خیر من انتعلى واحتفى، انا ابن خیر من طاف وسعى، انا ابن خیر من حج ولبى، انا ابن خیر من حج ولبى، انا ابن من حمل على البراق في الهواء. کیا سنا آپ نے؟ بات پہنچ رہی نہیں؟ میں یہ مان کے چلتا ہوں اتنی عربی سمجھتا ہے مجلسی مجمع، آپ کے لیے سمجھنا. انا ابن من حمل على البراق في الهواء، انا ابن من اسری به لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، انا ابن من بلغ به جبرائیل الى سدرۃ المنتہى، انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى، انا ابن من. جو حضرات بھی میرے سامنے تشریف فرما ہیں، ان میں سے ایک ایک فرد کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ میٹر کو آپ کے حوالے کر دوں، بخل نہ کروں، بخل سے کام نہیں لوں گا. ماشاءاللہ خوبصورت سن رہے ہیں آپ. انا ابن میں کس کا بیٹا ہوں؟ انا ابن من حمل على البراق في الهواء، انا ابن من اسری به لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، انا ابن من بلغ به جبرائیل الى سدرۃ المنتہى، انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى، انا ابن من صلى بملائکۃ السماء، انا ابن من اوحى الیہ الجلیل ما اوحى، انا ابن محمد المصطفى. کیا کوئی خطیب مدح سجاد کرے گا جو سجاد خود کر رہے ہیں اپنی مدح؟ معراج پر آپ کی فکریں جا رہی ہیں. ماشاءاللہ امام نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا سنو میں بتاتا ہوں میرا حسب کیا ہے، میرا نسب کیا ہے. نبی کے نام پہ تخت خلافت پہ بیٹھنے والا، نبی کی اولاد کو قتل کر کے یہ بتا رہا تھا خارجی نے خروج کیا ہے. امام سجاد ماحول بناتے ہیں پہلے اور اس کے بعد کہتے سنو میں اپنا تعارف کراتا ہوں، حسب نسب بتاتا ہوں میں کون ہوں. انا ابن میں کس کا بیٹا ہوں؟ انا ابن مکہ و منا، میں فرزند منا ہوں، میں فرزند مکہ ہوں، میں اس ابراہیم کا بیٹا ہوں، اس ابراہیم کا بیٹا ہوں جس نے مکے کو آباد کیا. میں اس اسماعیل کی یادگار ہوں جس کی یادگار منا ہے. غور کر رہے ہیں؟ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، میں ہاجرہ کا لاڈلا ہوں. میں اس اسماعیل کی اولاد ہوں جس کی نشانی چاہے زمزم ہے. انا ابن زمزم و صفا، میں صفا اور زمزم کا بیٹا ہوں. سنو میں کون ہوں؟ انا ابن من حمل الرکن باطراف الردى، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رکن کو، حجر اسود کو اپنی ردا پہ حمل کیا، اپنی ردا میں حمل کیا. ایک تاریخ بتا دی شام والوں کو، نبی کی تاریخ طرف اشارہ کیا کہ جب نبی کا اعلان رسالت نہیں ہوا تھا، نبی کے اعلان رسالت کرنے سے پہلے ہی مکے میں فلڈ آتا ہے، طوفان آتا ہے. تو اس طوفان میں بہت سی چیزیں بہہ جاتی ہیں. حجر اسود بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، حجر اسود بہہ جاتا ہے.
شرح خطبہ سجادیہ ہے نا, تو ذرا سے میں تاریخ پہ آپ کو لے کے چلوں گا 2 منٹ کے لیے. حجر اسود بھی بہ جاتا ہے اپنی جگہ سے. بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, بڑوں کے ذہن محفوظ ہوگا. حجر اسود بہ جاتا ہے, تب حجر اسود کو اس کی جگہ پہ پہنچانا, یہ جنتی پتھر اس کو اپنی جگہ پہ نصب کرنا ہے. اب حجر اسود تو کعبے میں رکھا ہے, مگر اسے نصب نہیں کیا جا رہا ہے, نصب نہیں ہو پا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے قبیلے والے آپس میں لڑائی کر رہے ہیں, جو ایک ایک چمچ پہ لڑائی کرتے تھے رمضان کی. آپ نے کیفیت دیکھا ہے نا عزیزان گرامی. عرب کا دور جہالت نہیں کہا جاتا, دور جاہلیت کہا جاتا ہے. بات آگے تو پیغام دے دوں, جہاں تک بھی بات پہنچے. انسان آسٹریلیا چلا ہے, لندن امریکہ پہنچ جائے, لیکن اگر اپنی عادتوں کو نہیں سدھارے گا, جھگڑا کرتا رہے گا, تو جاہلی رہے گا. دور جاہلیت ہی کا شکار اس کو کہا جائے گا. عرب جو ہے نا ان پڑھ نہیں تھے. کھیتوں میں کام کرنے والی عورتیں شعر و شاعری میں باتیں کرتی تھی, قرآن آیا چیلنج کے لیے. قرآن اللہ کی کتاب ہے. عزیزان محترم, ہم نے کتاب لکھی ہے, بہت زبردست کتاب. تو ہم ٹھیلا لگانے والے, سبزی بیچنے والے سے نہیں کہیں گے اس کے جیسا جواب لے آؤ. ہم اگر اپنی کتاب پیش کریں گے تو گول گپا پانی پوری بیچنے والے سے نہیں کہیں گے میں نے کتاب لکھی ہے, تم لا سکتے ہو تو لے آؤ. ہم کسی پروفیسر سے کہیں گے, کسی ٹیچر سے کہیں گے, کسی آتھر اور رائٹر سے کہیں گے, کم سے کم تھوڑا سا تو میرے برابر کا ہو, تھوڑا سا تو ان چیزوں کو سمجھتا ہو جو میں نے لکھی ہے کتاب میں. غور کر رہے ہیں آپ عزیزان گرامی؟ تو قرآن اللہ پیش کر رہا ہے عرب کے سامنے, اور کہہ رہا لے آؤ اس کا جواب. تو یہ نہ سمجھیے گا بالکل جاہل تھے. دور جہالت اور ہے, دور جاہلیت اور ہے. کھیتوں میں کام کرنے والی عورتیں شعر و شاعری باتیں کرتی تھی, ادب مشہور تھا ان کا. اس ادبی دنیا کے سامنے قرآن کو چیلنج کے طور پیش کیا تھا نبی نے, لے آؤ اس کا جواب. عزیزان محترم, مگر جاہلیت کی انتہا تھی. ایک قوم والا, ایک قبیلے والا اگر دوسرے قبیلے کی بکری کے تھن کو اگر تیر سے چھید دے تو 70 سال تک لڑائیاں ہوتی تھیں. اب میں کیا بتاؤں, وہ دور جاہلیت کو ہم لوگ بھی فیس کرتے ہیں. ایک جانور غلطی سے اگر کسی نے مار دیا تو انسان ہمارے یہاں قتل کر دیے جاتے ہیں. سمجھے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی, ہم جس سرزمین سے ہیں آپ کو پتا ہے نا, مارا جاتا انسانوں کو سبحان اللہ اس جانور کی رکشا کے لیے, حفاظت کے لیے. غور کر رہے ہیں آپ؟ جی. یہ دور زمانے جاہلیت میں ایک جانور اگر کسی نے مار دیا, ایک بکری, تو پھر سینکڑوں انسان مارے جاتے تھے. 70 سال تک لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں. تو یہ آپ دیکھتے ہیں رمضان میں جب افطار لگتی ہے نا, رمضان میں افطار لگتی ہے, برا مت مانیے گا, ہے نا. افطار کی پلیٹیں لگائی جاتی ہیں. اب بغل میں بیٹھا ہوا ایک انسان ہے, پڑھا لکھا ہے دسترخوان پہ. اب میں مثال نہیں دوں گا کہ کس فیلڈ کا پڑھا لکھا ہے کہ کسی برا لگ جائے. سب اپنی اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں دسترخوان پہ. اب بیچارہ نوجوان افطاری لگا رہا ہے, غلطی سے پلیٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے سے ہٹا کے ادھر رکھ دیا. اب ہم ناراض ہو گئے کہ اس نے ہماری انسلٹ کر دی. ارے بھول گیا بھائی, سامان افطاری کا ہمارے سامنے پلیٹ لگی ہوئی ہے, اس میں اتفاق سے چمچہ نہیں ہے نا. ناراض ہو جاتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر, اور کتنے بوال ہوتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ ہیں, اسی کو کہتے ہیں جاہلیت. ڈگری ہولڈر ہیں مگر جاہلیت کا. رمضان میں لڑائیاں کر رہے ہیں, مجلس محرم میں لڑائیاں کر رہے ہیں, گروپ بازیاں کر رہے ہیں, پارٹی بازیاں کر رہے ہیں, ہے نا. وہ کبھی کبھی مجلس میں, کسی سینٹر کی مجلس میں اس لیے جاتے ہیں کہ اس سینٹر میں پڑھنے والے جو خطیب ہیں اس میں کچھ کمی نکال پائیں. امام حسین کے فضائل سننے اور مصائب سننے نہیں آتے, اس لیے جا رہے ہیں کہ اچھا اس سے ہم دیکھیں وہ کیا پڑھ رہا ہے. اب پھر آ کر کے جو ہے سوشل میڈیا پہ ارے فلانا نے یہ پڑھ دیا, تو وہ گئے ہی اسی مقصد سے فتنہ پھیلانے کے لیے, فتنے کے لیے مجلس میں جاتے ہیں, اجر و ثواب کے لیے جاتے ہیں. اور اس عالم سے بات نہیں کریں گے. بھائی ہو سکتا ہے آپ جو سمجھ رہے ہو کچھ اور ہو,
وہ جو بتا رہا کچھ اور ہوگا. جتنا آدھا ترچھا سمجھے ٹیڑھا ترچھا, اسی اعتبار سے سوشل میڈیا پہ اس عالم کی بھی توہین کریں گے, اور جس سینٹر سے اختلاف ہے انبان ہے اس سینٹر کی بھی ایسی تیسی کر دیں گے کہ یہ سینٹر فلانا کو بلاتا ہے جس نے یہ پڑھ دیا, جو یہ پڑھتا ہے. یہ ہو رہا ہے دنیا میں. میں آسٹریلیا کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو الحمدللہ اس عمر میں پوری دنیا میں جا چکا ہوں, حسینی دنیا, یورپ, امریکہ, کینیڈا, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں حسینی آباد ہوں میجارٹی میں, بہت بڑی تعداد میں. وہاں نہ گیا ہوں, ہر جگہ جاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں بر صغیر سے نکل کے وہاں گیا انڈیا پاکستان سے, مگر مزاج جو ہے وہی ہے. برا مت مانیے گا, سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, مگر جو دیکھ رہا ہوں دنیا بھر میں ہے نا. تو عزیزو, یہ جاہلیت, ڈگری لی ہے, نکل تو گئے اپنے ملکوں سے, مگر وہ مزاج جاہلیت ہٹا نہیں ہمارے اندر سے. اگر ہے تو غور و فکر کریں, غور و فکر کریں کہ کیا علم کے ساتھ ہمارے اندر ثقافت آئی ہے, تہذیب آئی ہے, اسلام آیا ہے. اسلام یہ نہیں سکھاتا. تو عزیزان گرامی, اسی جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے رسول اعظم آئے تھے, مٹانے کے لیے آئے تھے. اور اگر وہ کسی قوم میں پائی جاتی ہے وہ چیز, تو سمجھ لے کہ ابھی مسلمان نہیں بن پایا ہے. تو وہ دور جاہلیت, بات میں جھگڑا ہوتا تھا. معاف کیجیے انڈر بریکٹ تھوڑا سا ایک میسج بھی آ گیا, میں نے تھوڑا سا آپ کا ماحول جو ہے وہ سناٹے میں آپ کو لے گیا, مگر کبھی کبھی یہ بھی ضروری ہوتا ہے. اب آئیے گا, جملہ سنیے گا فضائل کا. میں واپس آ رہا ہوں فضائل کی وادی میں. اب یہ آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں, حجر اسود وہاں رکھے کون؟ تمیمی کہہ رہے ہم رکھیں گے, ہاشمی کہہ رہے ہم رکھیں گے, اموی کہہ رہے ہم رکھیں گے, ثقفی کہہ رہے ہم رکھیں گے, ہر قبیلے والے کہہ رہے ہم رکھیں گے. عزیزان محترم, اب جھگڑا ہونے لگا, انقریب تب پھر مار کاٹ شروع ہو جاتی. ایک پتھر کے لیے انسان مارا جاتا ہے. غور کر رہے ہیں؟ تو اس میں ایک کوئی بڈھا بیچارہ تھا, سمجھدار, ذہین, تھوڑا سا تجربہ تھا اس کو. اس ضعیف نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, لڑائی مت کرو, ایسا ہے انتظار کر لیتے, کعبے میں جو سب سے پہلے داخل ہو جائے وہ جو فیصلہ کر دے وہ مان لیں گے ہم سب. سب نے کہا علی الاتفاق, ہاں ٹھیک ہے, جو آئے گا اس کا جو فیصلہ ہوگا مان لیں گے. ابھی نبی اکرم نے اعلان رسالت نہیں کیا, ابھی نوجوانی کا دور ہے. اتنے میں دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ صحن کعبہ میں عبداللہ کا لال داخل ہوتا ہے, ابو طالب کا بھتیجا وارد ہوتا ہے. جیسے ہی نبی اکرم داخل ہوئے نا, نبی اکرم نے اعلان رسالت تو 40 برسوں کے بعد کیا ہے, رسالت کا کلمہ تو بعد میں پڑھا گیا ہے, مگر نبی کی عظمتوں کا کلمہ پہلے ہی پڑھا جا چکا تھا. صادق اور امین کفار نبی کو کہا کرتے تھے. چنانچہ جیسے ہی نبی داخل ہوئے, سب نے ایک زبان کہا, ہاں یہ صادق ہے, یہ امین ہے, یہ انصاف سے بات کرنے والا ہے, یہ جو فیصلہ کرے گا وہ ہم مان لیں گے. شرح خطبہ سجاد پیش کر رہا ہوں, میں موضوع سے ہٹا نہیں ہوں, یہ جو کہے گا وہ ہم مان لیں گے. چنانچہ حضور سرور کائنات جب قریب پہنچے تو نبی نے پوچھا, اچھا ٹھیک ہے, تمہاری لڑائی اس پر ہے نا کہ حجر اسود کو تم سب چاہتے ہو اس کی جگہ پہنچاؤ, اگر میں کوئی ایسا راستہ نکال دوں کہ حجر اسود ہر قبیلے والا اس کی جگہ پہنچا دے, سب کی شرکت ہو جائے, تو تم راضی رہو گے؟ ان لوگوں نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہے کہ سارے قبیلے والوں کی شرکت ہو جائے. اب نبی اکرم نے اپنی ابا کو دوست سے اتارا, صحن کعبہ پہ بچھا دیا, حجر اسود کو اس ابا کے اندر رکھا اور کہا دیکھو یہ میری ابا ہے, اور ابا کے بیچوں بیچ حجر اسود رکھا ہوا ہے. اب ہر قبیلے کا سردار آگے بڑھے, سرداران قبیلہ آگے آئے. نبی اکرم نے کہا میری ابا کے کونوں کو قبیلوں کے سردار تھامے اور لے کے چلیں حجر اسود کی جگہ تک. سب نے ایک ساتھ نبی کی ابا کو تھاما, حجر اسود بیچ میں تھا. حجر اسود کی جگہ پر جب حجر اسود پہنچ گیا تو نبی نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا, اسے اس کی جگہ نصب کر دیا. حق بے حقدار رسید اور صحیح ہاتھوں سے پہنچا. اس واقعے کو یاد دلاتے ہوئے امام کہتے ہیں انا ابن من حمل رکن باطراف الرداء, میں اس نبی کا بیٹا ہوں جس نے رکن کو اپنے اطراف ردا سے اٹھایا تھا, حمل کیا تھا, تعارف کرایا, بتایا میں کون ہوں. آواز دی انا ابن خیر من اعتذر وارتدى, میں چادریں اوڑھنے والے
کالی کملی سنا ہے نا آپ نے؟ کملیاں اوڑھنے والوں میں، چادر اوڑھنے والوں میں جو سب سے بہتر ہے اس کا بیٹا ہوں۔ میرے دادا اور نانا کی تعریف تو قرآن نے جگہ جگہ کی ہے، کہیں کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہیں کہا یا ایھا المدثر قم فانذر۔ ہمارے نانا کی، ہمارے دادا کی تعریفیں اور ان کی چادروں کی تعریف قرآن بار بار کر رہا ہے، کہیں مزمل میں، کہیں مدثر میں، میں اس کا بیٹا ہوں۔ خیر من اعتذر وارتدى، ردا پڑھنے والے، چادر اوڑھنے والوں میں جو سب سے افضل و بہتر اس کا بیٹا میں ہوں۔ انا ابن خیر انا ابن خیر من انتعلا واحتفا، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو احرام باندھنے والوں میں سب سے افضل ہے۔ انا ابن خیر من طاف وسعى، طواف کرنے والوں میں اور سعی کرنے والوں میں۔ ایک ایک جملے میں پوری پوری وضاحت اور پوری پوری تاریخ ہے، مگر مجھے 2-3 دنوں میں گفتگو سمیٹنا ہے، لہذا ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ انا ابن خیر من طاف وسعى، طواف اور سعی کرنے والوں میں جو سب سے افضل ہے اس کا بیٹا میں ہوں۔ انا ابن خیر من حج ولبى، اب سارا شام سن رہا ہے، اپنے کو حاجی سمجھنے والے دیکھ رہے ہیں، یہ کہہ کیا رہا ہے؟ انا ابن خیر من حج ولبى، حج کرنے والوں اور تلبیہ پڑھنے والوں میں، لبیک اللہم لبیک کہنے والوں میں جو سب سے افضل اس کا بیٹا میں ہوں، اس کا بیٹا میں ہوں۔ انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو براق پہ بٹھا کے ہواؤں میں لے جایا گیا۔ میں صاحب معراج کا بیٹا ہوں۔ اور جملہ سنیے گا، انا ابن خیر انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا، براق پہ بٹھا کے جیسے معراج میں لے جایا گیا، ہواؤں میں لے جایا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من اسری بہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں اس کا بیٹا ہوں جسے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی گئی، معراج کی شب کا تذکرہ کیا، اور امام کہتے سنو میں کون ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں؟ انا ابن من بلغ بہ جبرائیل الی سدرۃ المنتہی۔ کاش اس جملے کا ترجمہ سادگی سے کر رہا ہوں مگر مجلس کے انداز میں پہنچ جائے۔ انا ابن من بلغ بہ، میں عرض کر چکا ہوں عربی گرامر پڑھاتا ہوں عربوں کو، ایک جملہ اٹھا رہا ہوں فائدہ ایک لفظ سے۔ انا ابن من بلغ بہ جبرائیل الی سدرۃ المنتہی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے ساتھ نبی نہیں بلکہ جو نبی کے ساتھ سدرۃ المنتہی تک پہنچ گیا، جس کے عزیزان، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے ساتھ جبرائیل، من بلغ بہ جبرائیل، میں پھر عرض کر رہا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں جو جبریل کے ساتھ نہیں، جس کے ساتھ جبریل سدرۃ المنتہی تک پہنچا۔ گویا بتایا میرا جد جبریل کی وجہ سے معراج نہیں پایا ہے، جبریل کو معراج ہو گئی نبی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ یہ ہے بلاغت، سلامت رہیں، یہ بلاغت ہے کلام امام سجاد کی، من بلغ بہ جبرائیل الی سدرۃ المنتہی، جس کے ساتھ جبریل پہنچ گئے سدرۃ المنتہی تک، عرش اعظم کا وہ عظیم ترین معنوی درخت کا جبریل میرے جد کے ساتھ رہنے کی وجہ سے معراج پہ پہنچ گئے۔ من بلغ بہ جبرائیل الی سدرۃ المنتہی، اور کہا انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، تم تو اس کے بیٹے ہو جو گنہگاروں کے ساتھ رہا، گنہگار رہ کے زندگی گزاری، اس کے بعد بھی جب ان لوگوں کو اپنے جیسوں کو نماز پڑھاتا تھا تو اس کے جیسے بھی پیچھے سے ابا کھینچتے ہوئے کہتے تھے اسرقت فی الصلاۃ ام نسیت الحمد نسیت الفاتحہ، کیا تو سورہ حمد بھول گیا؟ یہ نماز میں بھی چوری کر رہا ہے۔ مگر میں اس کا بیٹا ہوں جس نے معصوم فرشتوں کو نماز پڑھائی ہے۔ میں تو گنہگاروں کو نماز پڑھاتے ہوئے بھی سورہ حمد بھول جانے والے یا چوری کر دینے والے کا بیٹا ہے، اور میں معصوم فرشتوں کو نماز پڑھانے والے کا بیٹا ہوں۔ ایک ایک جملے کی وضاحت میں پوری مجلس ہے، مگر شکرگزار ہوں کہ آپ مجلس سے ایک ایک جملے پہ چل رہے ہیں تو میں آگے بڑھتا رہوں گا۔ انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، آسمان پہ فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی ہے، فرشتوں نے میرے جد کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ میں آسان کر دوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے فرشتوں کو نماز پڑھائی ہے۔
معصوم فرشتوں کو نماز پڑھانے والے کی اولاد میں ہوں. انا ابن من اوحا الیہ الجلیل ما اوحا. مجھے اجازت دیجیے گا، ذرا سا وقت لگ جاتا ہے مگر پھر میں اجازت چاہوں گا، میں مولا سجاد کے عربی جملے دہرانا چاہوں گا. انا ابن من اوحا الیہ الجلیل ما اوحا. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے اوپر اس رب جلیل نے وحی کی، اور کیسی وحی کی. ہے کاش امام سجاد کے لہجے کو میں اردو میں دوہرا لے جاتا. من اوحا الیہ الجلیل ما اوحا. ایسی وحی کی، ایسی وحی کی جس کو امام نے اشارہ بیان کیا. من اوحا الیہ الجلیل ما اوحا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کو جلیل نے، رب جلیل نے وحی کی. اور کیا وحی کی؟ معراج میں ایسی وحی کی اللہ نے جس میں جبریل بھی شامل نہ تھا. ماشاءاللہ عاشقین زہرا تک بات پہنچ گئی. عاشقین زہرا، عاشقین حیدر کرار، ہے نا. اب میں پردے کے پیچھے والی پوری بات نہیں پڑھوں گا، اہل شعور تک بات خود ہی پہنچ گئی. عزیزان گرامی، یہ زہرا کا بھی کمال ظاہر ہوا ہے شب معراج، اور علی کا بھی کمال ظاہر ہوا ہے شب معراج. عزیزان گرامی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو وحی کی اللہ نے، اور ایسی وحی کی، ایسی وحی کی کہ اس کے پہلے نہ کی، اس کے بعد نہ کی. اور یہ وحی وہ تھی جس میں جبریل بھی شریک نہ تھا. وحی لانے والا فرشتہ اس سے بھی چھپی رہی ہے، وحی اس سے بھی چھپی رہی. چونکہ آپ تو جانتے ہیں نا، قاب قوسین پہ پہنچ کے کہہ دیا تھا ایک قدم بھی آگے بڑھا تو بالوں پر جل جائیں گے. اپنی حد پہچانتا تھا جبریل. اب اس کے آگے یا جبریل کا استاد تھا یا مدینۃ العلم تھا، یا مدینۃ العلم تھا. میں اس کا بیٹا ہوں. آپ نے میرا سن لیا نا. میں آج بڑی تیزی سے آپ کو علی کے متعلق امام سجاد کے جملوں پہ لے کے جانا چاہوں گا، مگر مجھے اجازت دیجیے میں ذرا سا معراج کو رک کر کے صرف ایک گوشہ پیش کر دوں. گزشتہ سال آپ کے ہی سینٹر میں 7ویں محرم کو مجلس پڑھتے ہوئے میں نے جب جناب سلیمان کی قرآنی تعریف پیش کی تھی تو آصف برقیہ کا ذکر آیا تھا. ایک جملہ معراج کا پڑھا تھا، اس جملے کو ذرا سا آج آگے بڑھانا چاہوں گا. میرے پاس موجود ہے، لکھا ہوا، میں نے کب کہاں کیا پڑھا تھا. یہ نہ سمجھیے گا کہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، دوسرے ہی سال ریپیٹ کرنے لگے. میں اگر 20ویں سال بھی آپ کے درمیان آؤں گا تب بھی مجھے معلوم رہے گا میں نے 20 سال پہلے کیا پڑھا تھا. میں حوالہ پہلے ہی دے رہا ہوں. اب اس معراج کے جملے کو ایک جملہ آگے بڑھانا ہے. سنیے گا عزیزان گرامی، لوگوں نے معراج کے واقعہ کو ماشاءاللہ پورا ماحول مجلس کا بن گیا ہے، تو میں ذرا ایک جملہ کہہ دوں معراج کے لیے. معراج کی روایت کو لی مسلمانوں نے کس سے لیا؟ اس روایت کو لی گئی کس سے روایت؟ آپ جانتے ہیں نا، نبی اکرم کی 9 عمر شریک حیات سے، 9 عمر شریک حیات سے روایت لے لی. اور روایت لینے سے پہلے سوچا نہیں اس میں کتنی خرابی آئے گی. عزیزوں، قرآن نے کیا کہا؟ سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. مسجد حرام مکے کو کہتے ہیں. مکے سے راتوں رات سیر کرائی. سارے شیعہ سنی شیعہ جانے دیے، سارے اہل سنت مورخین نے اس بات کو تحریر کیا ہے کہ جناب پیغمبر اکرم کو معراج جو ہوئی ہے، وہ نبی اکرم کو جو معراج ہوئی وہ جناب خدیجہ کی زندگی میں ہوئی، اور جب نبی مکے میں تھے تب ہوئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہل علم پہنچ گئے. جب مکے میں تھی تب ہوئی، اور جب تک نبی مکے میں تھے، جب تک خدیجہ زندہ تھی، نبی نے کوئی دوسرا کیا ہی نہیں. غور کر رہے ہیں؟ اب راوی نے جو روایت نقل کی وہ محترمہ سے، پتہ نہیں محترمہ سے کیا دشمنی تھی، محترمہ کو کیوں بدنام کرنا چاہتے ہیں. اور روایت نقل کی وہ کمسن شریک حیات جو تھی ان سے کیا روایت نقل کی کہ انہوں نے فرمایا کانا جسدہ عندی. جو عربی سمجھ گیا سمجھ گیا. میں اردو میں پورا ترجمہ نہیں کروں گا، میں اردو میں پورا ترجمہ پتہ نہیں کہاں کہاں بات جا رہی ہے. میں نے جملہ دہرا دیا ہے، جس کو پڑھنا ہو کتابوں پڑھ لے، ترجمہ دیکھ لے گا. کانا جسدہ عندی، میں محاورے والا ترجمہ کر رہا ہوں. جب نبی معراج پہ گئے تو ان کا جسم یہاں تھا،
بس یہاں کا میں نے ترجمہ کیا، ہندی کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. غور کر رہے ہیں؟ سمجھنے والے سمجھ گئے. جب نبی معراج پہ گئے تو نبی کا جسم زمین پہ تھا، یہاں تھا زمین پہ تھا. روحانی معراج ہوئی تھی محترمہ نے. تو میں کہنا چاہوں گا کہ ڈراویوں سے یہ بات کرنا چاہوں گا اور ان کی باتوں پہ یقین کرنے والوں سے کہنا چاہوں گا، سنو، ایک طرف تو آپ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نبی اکرم نے خدیجہ کی زندگی میں کوئی دوسرا کیا نہیں، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ نبی کو معراج خدیجہ کی زندگی میں ہوئی، مکے میں ہوئی. تو عزیزان محترم دیکھیں، ایک مثال دے دوں، ابھی پورا مجمع نہیں پہنچ سکا جیسے پہنچتا ہے یہاں کا مجمع. مثال دے دوں عزیزو، آپ میرے گھر گئے ہیں اور میرے گھر جانے کے بعد آپ نے میری شریک حیات سے، میری وائف سے، بیوی سے پوچھا ہے یہ بتائیے مولانا صاحب گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ بھائی باہر تو ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، ملی بھی صحیح پڑھ لیتے ہیں، اچھے سے ملتے ہیں، گھریلو زندگی کیسی ہے مولانا کی؟ کہیں گھر میں دہشت گرد تو نہیں ہے؟ گھر میں یہ دہشت گرد تو نہیں ہے؟ گھریلو زندگی کیسی ہے؟ یہاں سے زیادہ وہاں ہنسی ہو رہی ہوگی. سلوات پڑھے حضرات. عزیزان گرامی، اب اگر میری بیوی نے میری تعریف میں آپ سے یہ کہہ دیا، ارے مولانا صاحب کا کیا کہنا، مولانا صاحب تو زمانے طالب علمی سے ہی نماز شب کے عادی ہیں، اسٹوڈنٹ لائف سے ہی نماز شب کے عادی ہیں، تو آپ یقین نہ مانیے گا. آپ پوچھئے گا محترمہ آپ کو کیا پتا ہے اسٹوڈنٹ لائف میں کیسے رہتے تھے؟ آپ جب سے آئی ہیں تب سے بتائیے گا، اس کے پہلے کی زندگی نہ بتائیے گا، ورنہ مولانا کا دامن داغدار ہو جائے گا. ارے تم نے اپنی کتاب میں لکھا جب خدیجہ زندہ تھی تو کوئی آیا نہیں نبی کی زندگی میں، کسی سے شادی ہوئی نہیں، خدیجہ کی زندگی میں معراج نبی کو ہوئی. تو یاد رکھنا، معراج کی داستان بتانے کا حق کسی کو نہیں سوائے خدیجہ کے. بہت شکریہ. کسی کو حق نہیں سوائے خدیجہ کے. خدیجہ سے روایت لینے میں ان کو الجھن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. عزیزان گرامی، جو شریک حیات نبی اکرم کی زندگی میں، عزیزان محترم آپ محسوس کیجئے گا، زیادہ عرصہ، توجہ چاہ رہا ہوں، 25 سال سے لے کے 50 سال تک، نبی 25 سال کے تھے نا، اور 50 سال کے تھے تب خدیجہ دنیا سے اٹھی. 25 سال تک بلا شرکت غیرے. مجھے رئیس الواعظین کرار حسین صاحب قبلہ کا رئیس الواعظین ایک جملہ بھی دماغ میں آ گیا، ممبر پہ ابھی آ گیا ذہن میں، تو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں 10 سال کی باقی کی زندگی میں 12 بیویاں ہیں، 11 مہینے بھی ڈھنگ سے نہیں پڑیں گے ایک بیوی کے حصے میں. اور خدیجہ 25 سال بلا شرکت غیرے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 11 مہینے نبی کی زندگی کی مالک خاتون سے 50 ہزار حدیثیں، اور جو 25 سال بلا شرکت غیرے نبی کی زندگی کی مالک رہی، اس سے ایک خلال کی بھی حدیث نہیں. یہ ہے مسلمانوں کا انصاف، یہ ہے مسلمانوں کا انصاف. بھائی اسلام لانے کے بعد بھی تو، نبی کے اعلان رسالت کے بعد بھی تو خدیجہ رہی اتنے سال تک، کوئی روایت نقل نہیں کرتے. یہ ہے مسلمانوں کا انصاف. عزیزان محترم، معراج کے اوپر ایک شعر یاد آ گیا. آپ کے شہر کے شاعر ہیں آفاق بنارسی، رہتے ہمارے شہر میں لہذا ہم لوگ بنارسی کہتے ہیں، لیکن ہیں تو مہکش غازی پوری کے بیٹے. انہوں نے معراج کے اوپر بڑی اچھی بات کہی، اور یہ شعر مجھے یاد ہے، میں نے گزشتہ سال پڑھا تھا، میں حوالے کر رہا ہوں چونکہ بڑا خوبصورت سن رہے ہیں. کہ سائنسداں جب گیا معراج، آسمان پہ گیا سائنسداں، چاند کی سرزمین پہ تو واپس آیا، تو آنے کے بعد کا نشان قدم دیکھا ہے انسان کے. اب وہ نشان قدم کس کا ہے، کیا ہے، تحقیق کی جائے، مگر شاعر کی فکر کو کون روک سکتا ہے. تو آفاق بنارسی کہتے ہیں، میرے رسول کی معراج کے جو منکر تھے، خدا نے اپنا کرشمہ انہیں دکھایا ہے.
میرے رسول کی معراج کے جو منکر تھے، خدا نے اپنا کرشمہ انہیں دکھایا ہے، زمین پہ چاند کی رکھتے ہی پاؤں بول اٹھے کہ ہم سے پہلے بھی کوئی یہاں پہ آیا ہے، کہ ہم سے پہلے بھی کوئی یہاں پہ آیا ہے۔ سلامت رہے عزادارو بھائیو، میں پوری مجلس کا نقطہ نہیں پڑھ رہا ہوں، غدیری اور خیبری مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، خطبہ سجاد پیش کر رہا ہوں، اور ذرا ذرا سے واقعات کو ٹچ دے رہا ہوں، مگر آپ مجلسی انداز میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ 5-7 منٹ آپ کو روکنا چاہوں گا۔ عزیزان گرامی، اب آئیے 2-3 جملے حیدری اور غدیری اور شبیب حسینی کی خطابت نہیں، علی ابن الحسین کی خطابت میں اپنے انداز میں ناقص لہجے میں، لب و لہجے میں آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، اور آپ نے خطبے مجھ سے جب سنا اس کے کچھ جملے تو بڑے وجد میں آئے، اب مجلس سمجھ کے سن لیجئے گا۔ عزیزان گرامی، گفتگو آگے بڑھے، امام نے کہا کہ میں اس نبی کا بیٹا ہوں، پھر آخر میں کہتے ہیں انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ معراج کی داستانیں بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں انا ابن محمد المصطفیٰ۔ اب لوگوں کے کان کھڑے ہونے لگے، ارے یہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ امام سجاد نے جب پوری بات معراج کی بتا دی، انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا، انا ابن من اسری بہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، انا ابن من بلغ بہ جبرائیل الی سدرۃ المنتہی، انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، انا ابن من اوحی الیہ الجلیل ما اوحی، انا ابن محمد المصطفیٰ۔ جب سب کے کان کھڑے ہوئے یہ محمد کا کیسے بیٹا ہے تو کہتے انا ابن علی المرتضیٰ۔ علی والو، علی والو، علی والو، ذرا سجاد کے جملوں پہ حیدری بن کے میرے ساتھ چلنا۔ انا ابن علی المرتضیٰ، پھر کہا انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، حتی قالوا لا الہ الا اللہ، انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین وطعن برمحین وہاجر الہجرتین وبایع البیعتین وقاتل ببدر وحنین۔ بہت شکریہ۔ وقاتل ببدر وحنین ولم یکفر باللہ طرفۃ عین۔ میں نے بھی ذکر علی چھیڑا ہے، ذرا سی بھی وضاحت کروں گا کسی ایک جملے کے بھی تو 15-20 منٹ ایکسٹرا لگ جائے گا، لیکن کل منڈے ہے، میں کل انشاءاللہ ذکر علی کو آگے بڑھاؤں گا بزبان سجاد، وضاحت کل کروں گا، بس 1-2 جملوں کا ترجمہ پیش کر دوں۔ مجھے یقین ہے کہ ترجمے کو بھی آپ مجلس کے نقطے کی طرح سنیں گے جب عربی سن رہے ہیں اسے۔ امام نے کہا سنو میں کس کا بیٹا ہوں، انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ۔ کسی کو برا لگے تو لگے، سجاد کا جملہ دہرانا میرا حق ہے۔ انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ۔ بت پرستوں کی اولاد سے، آستینوں میں بت رکھ کے نماز پڑھنے والوں کے بیٹے سے امام سجاد نے کہا، امام سجاد نے آواز سنو میں کس کا بیٹا ہوں، میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے اپنے زمانے کے سارے مغرور بت پرستوں کی ناک زمین پہ اس وقت تک رگڑی جب تک انہوں نے لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیا۔ غور کر رہے ہیں؟ علی کے نام، علی کے نام ہی اتنے ہیں کہ انسان کیا کیا پڑھے، کیا کیا پڑھے۔ عزیزان گرامی، ایک پڑھنا چاہتا ہے لقب، دوسرا ذہن میں آتا ہے، القاب ہی اتنے ہیں۔ امام سجاد نے آواز دی میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے اپنے زمانے کے مغرور اور متکبر بت پرستوں کی ناک کو اس وقت تک زمین پر رگڑا۔ خراطیم کہتے، خرطوم کہتے ہیں ناک کو، جمع استعمال کیا، خراطیم الخلق، خلق کے بت پرستوں کے، دنیا کے بت پرستوں کی ناک کو زمین پہ اس وقت تک رگڑا جب تک انہوں نے کلمہ نہ پڑھ لیا۔
اس کو اس کے باپ داداؤں کی تاریخ یاد دلائی، بت پرستوں کی اولاد کو. اور یہ بول کون سکتا ہے؟ وہی بول سکتا ہے نا ایسے کہ جو اس کی اولاد ہو جس نے کبھی بت پرستی نہ کی ہو. امام سجاد نے جملہ کہہ دیا، یہ میری فکر نہیں ہے. امام سجاد کا جملہ سنیے. امام سجاد کہتے ہیں انا ابن من ضربا، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں آج، انا ابن من ضربا بین یدی رسول اللہ بسیفین، میں اس حیدر کا بیٹا ہوں جس نے نبی کے سامنے 2 تلواروں سے جنگ کی. میں کل پیش کروں گا کہ امام سجاد کس جنگ کی بات کر رہے ہیں. 2 تلواروں سے نبی کے سامنے جنگ کی. وضربا انا ابن من ضربا بین یدی رسول اللہ بسیفین وطعنا برمحین، 2 نیزوں سے حملہ کیا. بہاجر الہجرتین، ارے اکہری ہجرت پہ ناز کرنے والوں کے بچوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے نبی کے لیے اور اسلام کے دوہری ہجرت کی ہے. ہاجر الہجرتین وبایع البیعتین، اکہری بیعت پہ نازا رہنے والوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے نبی کی دوہری بیعت کی ہے. بایع البیعتین، اب وہ کون سی 2 ہجرتیں ہیں، کون سی 2 بیعتیں ہیں، گنجائش رہی تو آئندہ عرض کروں گا ورنہ پھر کبھی. ہاجر الہجرتین وبایع البیعتین، ایک جملے میں پوری تاریخ ہے. میرا ذوق تاریخی مجھے ابھار رہا ہے کہ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں مگر چھوڑ رہا ہوں وقت کو دیکھتے ہوئے. بہاجر الہجرتین وبایع البیعتین، بہاجر الہجرتین وبایع البیعتین، دوہری بیعتیں کرنے والے، دوہری ہجرتیں کرنے والوں کا میں بیٹا ہوں. اور سنو کون ہوں، وقاتل ببدر وحنین، میں فاتح بدر کا بیٹا ہوں، فاتح حنین کا بیٹا ہوں. پرسوں کی آخری مجلس بتاؤں گا کہ ساری جنگوں کو چھوڑ کے محمد سجاد نے یزید کے سامنے بدر و حنین کا نام کیوں لیا ہے. اس کے خاندان سے بدر و حنین کا رابطہ کیا ہے؟ میں نے کہا نا بلاغت کا تقاضا یہ حالات کے اعتبار سے گفتگو ہو. عزیزان گرامی، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سڈنی کے حالات پہ گفتگو کروں گا، لندن کے حالات پہ نہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں حالات کے تقاضوں کے تحت. اب امام سجاد نے ساری جنگیں چھوڑ کے بدر و حنین کا نام کیوں لیا، کل میں بتاؤں گا. اس کے خاندان کی کیا کارستانیاں رہی ہیں ان دونوں جنگوں میں، اور علی کی کیا بہادری رہی ہے. انبنو، میں اس کا بیٹا ہوں کہ قاتل ببدر وحنین، جو فاتح بدر و حنین ہے. ولم یکفر، میں نے کہا تھا جملہ کہ میری فکر نہیں، سجاد کی فکر ہے جس پہ آپ خوش ہو گئے تھے. میں نے اردو میں کہا، سمجھے ہوں گے میرا جملہ ہے، خطابت کر رہا ہوں، خطابت نہیں ہے. جس پہ آپ خوش ہوئے میری خطابت نہیں ہے، امام سجاد کا جملہ ہے. امام سجاد نے کہا وَلَمْ يَكْفُرْ طَرْفَتَ عَيْنٍ، اے بت پرستوں کی اولاد سن، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے پلک جھپکنے بھر بھی بتوں کو سجدہ نہ کیا. پلک جھپکنے بھر بھی بتوں کو سجدہ نہ کیا. تم تو اسلام لانے کے بعد بھی بت پرستی کرتے تھے، آستینوں میں بت لے کے آتے تھے. تمہارے خان، تم ان کی اولاد ہو جو 70 سال تک بتوں کی پوجا کرتے رہے. مگر میں اس کا بیٹا ہوں جو پیدا ہوا تو قرآن سنایا ہے. لم یکفر باللہ، طرفت عین کہتے ہیں پلک جھپکنے کو. لم یکفر باللہ طرفت عین، کون کر سکتا ہے علی کی ثنا اس طریقے سے علی کے علاوہ؟ علی ابن حسین ثنا کر رہے ہیں علی بن ابی طالب کے. ولم یکفر باللہ طرفت عین، میرا ارادہ تھا زیادہ سے زیادہ آپ کے حکم کی تعمیل کر دیتا اور زیادہ سے زیادہ مولا کے خطبے پڑھتا، مولا کے جملے پڑھتا، مگر کیا کروں، آپ سننے کو آمادہ ہیں، گھڑی ساتھ دینے کو آمادہ نہیں ہے. لہذا میں کچھ باتوں کو چھوڑتا ہوا، کچھ لفظوں کو چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. وَلَمْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ طَرْفَتَ عَيْنٍ، اللہ کا کفر پلک جھپکنے بھر بھی نہیں کیا. میں اس کی اولاد ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں. امام سجاد دربار یزید میں علی کا قصیدہ سنا رہے ہیں. اور عزیزو، اس شام کو امام نے فتح کیا ہے. فاتح شام ہے سجاد، فاتح شام ہے سجاد. نذیر باقری کا شعر آپ کو یاد ہوگا، یوں کیا شام کے سورج کو اندھیروں میں غروب، پھر کسی سمت سے زینب نے نکلنے نہ دیا، پھر کسی سمت سے زینب نے نکلنے نہ دیا. جبر کی آگ میں زنجیر میں جکڑا تھا یزید نا، اور اسلام کو تباہ کرنا چاہتا تھا. نذیر باقری کہتے ہیں جبر کی آگ میں سجاد نے شبیر کے بعد، بڑا نازک شعر ہے، جبر کی آگ میں سجاد نے شبیر کے بعد
گھر تو جلنے دیا، اسلام کو جلنے نہ دیا. گھر تو جلنے دیا، اسلام کو جلنے نہ دیا. اور ایک شعر اور یاد آ گیا تو اسد الاصغر کے حوالے سے، آندھیاں اس کے تبسم پہ فدا ہیں جس نے گھر میں ظالم کے دیا ایک بھی جلنے نہ دیا. امام سجاد نے گھر تو جلنے دیا، اسلام کو جلنے نہ دیا. اور شام میں فتح کا اعلان کیا، بھتیجے اور پھوپھی نے فاتح بن کے شام سے. اس کی ایک دلیل وہ شرطیں ہیں جو رہائی کے بعد سجاد و زینب کی جانب سے رکھی جا رہی ہیں. سجاد و زینب کی طرف سے شرطیں رکھی گئی ہیں، یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ یہ فاتح ہیں. مظلوم ضرور ہیں عزیزان محترم، مظلوم ضرور ہیں، مگر یہ ہارے ہوئے سپاہی نہیں ہیں، فتح یاب کارواں ہے. یہ اس شام میں امام سجاد نے فتح کا پرچم لہرایا. لیکن عزیزان گرامی، مسلسل راہ کوفہ و شام میں بھی اور شام میں بھی اذیتوں کا سامنا سجاد کرتے رہے، اہل حرم کرتے رہے. چونکہ یہ خمسہ میں شرح خطبہ سجاد کے عنوان سے عرض کر رہا ہوں، لہذا کوشش میری یہ رہ رہی ہے زیادہ تر جتنا ہو سکے مسائل میں بھی کہیں نہ کہیں سے سجاد کا ذکر آ جائے. تو میں راہ کوفہ و شام کا ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں سجاد کا تذکرہ اس انداز سے ہوگا جس پہ آپ سب گریہ کریں گے. اور میں نے دیکھا فضائل پہ جتنے لوگ موجود ہیں سب بیداری سن رہے تھے. تو جب فضائل میں یہ ماحول رہتا ہے تو مصائب میں گریہ خود بخود کرتا ہے سننے والا. اگر محسوس ہو جائے، محسوس کرتا ہے ایسا زدہ. سنو عزیزو، امام سید سجاد نے اس پورے سفر میں بڑی اذیتوں کا سامنا کیا ہے. اس میں سے ایک اذیت یہ ہے کہ وہ جس کے گھر سے اسلام کا دستور نکلا، آداب اسلامی سکھائے گئے، سلام کا طریقہ بتایا گیا، اس سجاد کو راستے میں کوئی سلام نہیں کرتا. عزیزان محترم، لوگ برا بھلا کہتے تھے، نازیبا الفاظ زبان پہ جاری کرتے تھے. کوئی آگ برساتا تھا گھر کے بالا خانے سے، کوئی دوسری چیزیں پھینک کر کے اذیتیں کرتا تھا، نہ جانے کیا کیا، کوئی تازیانے مارتا تھا، تان و تشنیع کرتا تھا. مگر کوئی بھی سجاد کے ساتھ محبت سے باتیں کرنا تو جانے دے، کسی نے سلام نہیں کیا. اور سجاد نے ایک موقع پر جب کسی نے اگر سلام کر بھی دیا، ایک ہی موقع ملتا ہے تو وہاں اس درد کا اظہار کیا ہے. عزادارو، راہ کوفہ و شام میں امام سجاد کو کسی نے آ کے پیچھے سے سلام کیا. جیسی امام سجاد نے سلام سنا، جواب سلام دے کے ایک جملہ کا، عزادارو قیامت کا منظر ہے اگر انسان محسوس کرے، بس یہی کافی ہے رونے کے لیے. امام سجاد کہتے ہیں بھائی تو کون ہے جس نے اس عالم غربت میں مجھے سلام کے قابل سمجھا. کربلا سے مسلسل داد و دشنام تو ہوئی ہے، اذیتیں تو ہوئی ہیں، کسی نے سلام نہ کیا. کون ہے تو جس نے سلام کے قابل سمجھا؟ عزیزان محترم، دو معصوموں نے اس درد کا اظہار کیا ہے، یا مدینے کے علی نے یا کربلا کے علی. ایک روز جناب فاطمہ زہرا علی سے کہتی ہیں، بی بی سے کہتی ہیں مولا سے کہ یا ابو الحسن، میں نے سنا ہے کہ لوگ اب آپ کو سلام نہیں کرتے. سوچیں، وہ لوگ جنہوں نے دیکھا تھا کہ نبی نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، علی کو گوشت پہ بٹھایا ہے، عزیزو راکب دوش پیغمبر، مہر نبوت پہ قدم رکھ کے بتوں کو توڑنے والا علی. عزیزان گرامی، نہ جانے کتنے فضائل، وہاں لوگ سلام نہیں کر رہے ہیں. علی نے کہا بی بی اگر اتنا ہی ہوتا تو میں صبر کر لیتا، اب تو عالم یہ ہے کہ علی سلام کرتا ہے، لوگ جواب نہیں دیتے. اللہ اکبر. امام سجاد نے اس درد کا اظہار کیا، کون ہے جس نے مجھے عالم غربت میں سلام کے قابل سمجھا؟ آنے والا سامنے آتا ہے اور کہتا ہے مولا، میں آپ کے جد کا صحابی زید ابن ارقم ہوں، میں زید ابن ارقم ہوں.
عزیزان گرامی، زید امام سے گلے ملنا چاہتے ہیں. امام نے بندھے ہوئے ہاتھوں کو لا کے سامنے روک دیا. اے چچا زید، میرے گلے میں خاردار ٹوک سے اتنا زخم ہو چکا ہے کہ میں آپ سے معانقہ نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ زدارو، تم اہل گریہ ہو، سلامت رہو، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. میں گلے نہیں مل سکتا. عزیزو، امام سجاد سے زید نے ایک سوال کیا. ابو الفضل عباس کے عاشقوں، جملہ سنو گے تڑپ جاؤ گے. اس سوال نے امام سجاد کو عزیزان گرامی تڑپا دیا، غمزدہ کر دیا، ناراض کر دیا. زید امام سجاد سے کہتے ہیں، یہ بتائیے کہ کیا عباس نے وفا نہ کی؟ سلامت رہو عزادارو. کیا عباس نے وفا نہ کی؟ امام ناراض ہو گئے. اے زید، ارے آپ نے سوچا کیسے کہ میرے چچا نے بے وفائی کر دی؟ کہا مجھے معاف کیجیے گا، مجھے معاف کیجیے گا، کوئی احانت مقصود نہ تھی. میں نے دیکھا حسین کا سر نو کے نیزہ پہ ہے، قاسم کا سر نو کے نیزہ پہ، اکبر کا سر نو کے نیزہ پہ، اور محمد کا حد یہ ہے کہ ننے سے اصغر کا سر نیزے پہ ہے، عباس کا سر نظر نہیں آتا. عزادارو، تمہیں زہرا کا واسطہ ہے، 2-3 منٹ اپنے رونے کے سلسلے کو روکنا نہیں. قیامت کے منظر پڑھنا چاہتا ہوں. عباس کا سر نظر نہیں آتا. سجاد نے کہا ایسا نہیں ہے کہ میرے چچا نے وفا نہ کی. اے زید، وہ دیکھ سفید گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا جو سر زمین پہ خط دیتا جا رہا ہے، وہ میرے چچا عباس کا سر ہے. عزادارو، بس زید نے دوسرا سوال کیا، یہ بتائیے سب کا سر نو کے نیزہ پہ ہے، عباس کا کیوں نہیں؟ آخر کے جملے یہ سمجھ کے اور اس یقین سے سننا کہ یہ گھر معجزہ ہے، معجزہ. یہ شہرہ کی حیات کٹ جائے تب بھی نو کے نیزہ سے بولتے ہیں. عزادارو، معجز نما پورا کنبہ ہے، پورا گھرانہ ہے. مصائب کے آخری کے 2 جملے قیامت کے پڑھنا چاہتا ہوں. عزیزو، امام سجاد سے کہا کہ سب کا سر نو کے نیزہ پہ، عباس کا کیوں نہیں؟ امام نے زید سے آواز دی کہ زید، میں اس سے زیادہ میں تیرے سوال کا جواب نہیں دے سکتا. چل میرے چچا سے خود سوال کر لے. میرا چچا مردہ نہیں، شہید ہے. میرا چچا علمدار حسینی ہے، وہ خود تیرے سوال کا جواب دے دے گا. شاید مولا نے بتانا مناسب نہ سمجھا کہ چل تو خود سوال کا جواب لے لے چچا سے. اب عباس کے سر کے قریب بڑھنے لگے. زید اور سجاد ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. زید نے کیا دیکھا؟ معجز نما گھرانہ ہے. زید نے کیا دیکھا کہ عباس کے سر کی جو آنکھیں ابھی تک کھلی تھیں، جیسے ہی قریب ہوئے آنکھیں بند ہو گئی. ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا، مولا کیا میرے سوال سے ناراض ہو گئے؟ مجھے آتا دیکھ کے آنکھیں کیوں بند کر لی؟ ان کہا زید، اگر تو اکیلا آتا تو آنکھیں نہ بند کرتا. ارے تیرے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا میرا بیمار بھتیجا ابھی تو ہے. آخری جملہ جو اب تک نہ رو سکا، زہرا کو آخری جملے پہ پرسا دے دے، ام البنین کو پرسا دے دے. امام سجاد خاموش کھڑے ہیں. زید نے عباس سے پوچھا، اے زید اے مولا، یہ بتائیے سب کا سر نو کے نیزہ پہ ہے، آپ کا سر نو کے نیزہ پہ کیوں نہیں؟ میری ماں اور بہنوں، ذرا جملہ سننا، ام البنین کو پرسا دے دینا، زینب کو پرسا دے دینا. عباس سے زید نے پوچھا، یہ بتائیے سب کا سر نو کے نیزہ پہ ہے، آپ کا سر کیوں نہیں؟ ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں، اے زید، ایسا نہیں ہے کہ مجھے نو کے نیزہ پہ بلند نہیں کیا گیا، مجھے بار بار نو کے نیزہ پہ لے جایا گیا، میں نے بار بار خود کو زمین پہ گرا دیا. مولا وجہ کیا ہے؟ کہ جب بھی نو کے نیزہ کی بلندی پہ جاتا تھا مجھے 2 کھلے سر نظر آتے تھے، 2 وعدہ یاد آتا تھا. ایک وعدہ مدینے میں شہزادی سے کیا تھا، جیسے لے جا رہا ہوں اسی شان سے واپس لاؤں گا، مگر زینب بے ردا ہو گئی. دوسرا وعدہ کربلا میں سکینہ سے
کیا تھا بیٹا پانی لے کے آؤں گا مگر پانی نہ لا سکا سکینہ کے چہرے پہ تماچے ماتم حسین